وبه نستعين وهو خیر معین. جی تیسری توجیہ اس بات میں کہ اذا ہیا یہاں میں نصب کیوں دیا ہے، اس کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں مفعول بہ ہے اور یہ حال نہیں بنا رہے، مفعول بہ بنا رہے، اور اس کے تقدیر میں ایک فعل رکھ رہے ہیں، اور وہ فعل ہے یساوی. اذا ہوا یساویہا، یعنی وہ اقرب مساوی زنبور ہے، اس کا کاٹنا دونوں کا برابر ہے. مثلا تو یساوی کو تقدیر میں رکھ کر ہا مفعول واقع ہوگا. پھر فعل کو حذف کر دے، ضمیر ہا متصل ہے، اس کو تبدیل بمنفصل کریں تو ایہا بن جائے گا، ہا تبدیل با ایہا ہو جائے گا. بس مفعول بہ ایک فعل تقدیری کے لیے یہ تیسری توجیہ کی ہے. یساویہا رکھیں یا یشابہہا، یا اقرب کا کاٹنا مشابہ زنبور کے کاٹنے کی طرح. فعل کو حذف کرنے کے بعد جو ضمیر بچتی ہے، اس ضمیر کو منفصل لے کر آئیں تو ایہا بن جائے گی. یہ توجیہ چاروں بھی، یہ بھی ابن مالک کی ایک توجیہ ہے. جس طرح تیسری توجیہ بھی ابن مالک کی تھی، یہ چوتھی توجیہ بھی ابن مالک کی ہی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو علی علیہ السلام نے بھی اس توجیہ میں پیش کیا ہے. علی علیہ السلام نے اس آیت قرآنی کے ضمن میں یہ جو کہتے ہیں یوں پیش کیا ہے، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ مشہور قرار ہے، لیکن علی علیہ السلام نے عصبتاً پڑھا اس کو. یہ کہتے ہیں کہ عصبتاً پڑھا علی علیہ السلام نے، عصبتاً کی جگہ عصبتون کی جگہ پر عصبتاً پڑھا ہے. دیکھا آپ نے، نحن مبتدا، عصبتاً منصوب. عصبتون ہوتا تو رفع خبر ہو جاتا سیدھے سیدھے، لیکن عصبتاً پڑھا تو کیا توجیہ کریں گے مولا علی علیہ السلام کی یہ منصوب والی عبارت کو کیسے توجیہ کریں گے؟ کہتے وہ توجیہ جو اس میں آئے گی وہی توجیہ ہمارے وہاں پر بھی ہے. وہ توجیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے جب عصبتاً پڑھا ہے تو ہم تقدیر میں رکھیں گے نوجدو عصبتاً یا نورا عصبتاً. نورا یا نوجدو تقدیر میں رکھ کر عصبتاً کو مفعول قرار دیں گے. یہ مولا علی علیہ السلام کی توجیہ پیش کی ہے. بس جس طرح مولا علی نے عصبتاً پڑھا ہے ان کے قول کے مطابق، ہمیں تو نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کو. تو اس کی توجیہ میں ایک رمز جو ہے پہلے آپ کو عرض کریں. لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ ہمارے ساتھ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجیں، نلعب ونرتع، کہ ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے اور جو ہے بکریوں کو چرائیں گے بھی ساتھ ساتھ. تو باپ نے کہا کہ بھیڑیا کھا جائے گا، تم لوگ جو ہے کھیلنے میں لگ جاؤ، بھیڑیا کھا جائے گا تو بچہ ہے چھوٹا سا، تم لوگ کیا کرو گے؟ تو کہہ رہے
ہم جو ہے اتنے 11 پہلوان موجود ہیں، پہلوان جیسے بھائی ہیں، وہ کیسے بھیڑیا ہم جیسے لوگوں کی موجودگی میں بھیڑیا حملہ کر سکتا ہے؟ یہ اس وطن پہلوان ہے. ہاں ہم پہلوان موجود ہیں تو پھر جو ہے ان کی کیا جرأت ہے کہ بھیڑیا ہم ان بچے پر حملہ کریں. ہاں لئن اکلہ الذئب، اگر یہ بھیڑیا اس کو کھائے، ونحن عصبۃ، ہم جو ہے پہلوان موجود ہیں، اس کی موجود میں کیسے جو ہے وہ بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ ہاں یہ کہا بھائیوں نے ان کے. تو عصبۃ کی تقدیر ہے، نحن نوجد عصبۃ، ہم پائے جاتے ہیں پہلوان. یہ نحن نرا عصبۃ، ہم دیکھے جاتے ہیں عصبۃ، ہم یعنی ہمیں شمار کیا جاتا عصبہ میں، ہمیں دیکھا جاتا ہے نا، ہمیں شمار کیا جاتا ہے عصبہ، ہم لوگ پہلوان شمار ہوتے ہیں. تو ہمارا کس جو ہے ہماری موجودگی میں کیسے وہ بھیڑیا حملہ کر سکتا ہے؟ ہاں یہ مطلب تھا حیوں کا. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی اس وہ قراءت سے کہ جو منصوب قرار دیا، مفعول بہ قرار دیا، نوجدو کے لیے، نورا کے لیے مفعول دوم قرار دیا گیا. مفعول اول تو نورا میں نحنو ہے، نوجدو میں بھی نحنو ہے تقدیر میں، مثبتاً مفعول دوم ہے نا. یہاں پر بھی جو ہے ہم ایہا کو منصوب قرار دیں گے مفعول یشابہ یا مفعول یساوی کے لیے. ایہا یہ ایک توجیہ لے کر آگے، توجیہ چہارم. اسی طریقے سے ایک فعل کو تقدیر میں رکھ کر کے مفعول کو نصب دیا ہے اس دوسری مثال کے اندر بھی، کہ جو دوسری مثال بھی قرآن کی آیت ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ باقی جو ہے بتوں کو مثلا اپنا ولی اور اپنا دوست قرار دیتے ہیں. ما نعبدہم، تو وہ بت پرست کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی تھوڑی پوجا کرتے ہیں، ہم تو بتوں کے خدا کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو وسیلہ ہے ہمارے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے. وہ یہ جواب دیتے ہیں، بت پرست لوگ یہ کہتے ہیں اصل خدا تو ہمارا کوئی اور ہے، یہ اس کا وسیلہ ہے، ہم اس بتوں کے خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں. تو ہم میں بھی جو ہے مولا حسین کے سامنے جھکتے ہیں، عباس کے سامنے جھکتے ہیں، وہ ہم اس کی پوجا تھوڑی کرتے، ہم تو اللہ کی پوجا کرتے ہیں اس کو وسیلہ. تو ان دونوں میں کیا فرق ہوا مولا حسین اور یہ بت پرست لوگوں میں؟ یہ خدا کو نہیں مانتے نا، کہ ہم خدا تھوڑی ساتھ پہنچتے، اس کو وسیلہ مانتے. وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نا، قرآن کی آیت نہیں آیا ہے نا کہ ان کا جواب یہ تھا نا. تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کا جو ہے حل دوسرا ہے یعنی. خیر، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ بتوں کو اپنا ولی اور اپنا دوست قرار دیتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یقولون تقدیر میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان بتوں کو تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اس کو وسیلہ مانتے ہیں. جس طرح حضرت عباس کو وسیلہ مانتے ہیں، امام حسین کو وسیلہ مانتے ہیں، امام علی کو وسیلہ مانتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ بھی یہی جواب دے رہے ہیں. لیکن ان کے اندر خرابی ایک اور بھی ہے، وہ تو اس لیے جو ہے ما نعبدہم، تو ما نعبدہم جو ہے یہ مفعول ہے. ما نعبدہم ما موصول، نعبدہم صلہ موصول مل کر کے مفرد بن گیا. اور اس کے لیے یقولون، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم جو ہے اس کی ما نافیہ ہے، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں. ما نافیہ موصول نہیں لیں تو یہ جملہ کیا بن جائے گا؟ پورا جملہ مقول قول یقولون کے لیے ہو جائے گا، یقولون تقدیری کے لیے. اور مقول قول کیا ہوتا ہے؟ مفعول قول ہوا کرتا ہے، محکی قول، مفعول قول. یہ دیکھیں یہاں پر بھی فعل میں تقدیر میں آ کر مفعول کو نصب دیا ہے. یہ دوسری مثال آ گئی. پھر کہتے ہیں کہ قول کو تقدیر میں رکھنا بڑا آسان ہے،
اس لیے کہ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں قول کا مادہ تقدیر میں ہے، اس لیے یہ آسان کام ہے اور یہ توجیہ بڑی اچھی توجیہ ہے۔ چوتھی توجیہ جو بیان کرتے ہیں والرابع میں آ گئے، چوتھی توجیہ کہتے ہیں مفعول مطلق ہے، جیسے ایہا مفعول مطلق ہے، اس لیے کہ اصل میں فَإِذَا ہوا ایہا اصل میں تھا اذا ہوا یسلع لسعتہا تھا اصل میں، یسلع یعنی یہ عقرب اور بچھو کا ڈسنا ایسا ڈسنا ہے جیسے زنبور کے ڈسنے کی طرح، یہ معنی ہو گیا۔ ہاں لیکن اس میں چند نکات جو مد نظر ہیں، نکات جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ اب ہدایہ میں ایک بحث آئی تھی خیر مقدمن کے نے، خیر مقدمن کی جو بحث آئی تھی جو ہے وہ خیر مقدمن میں جو ہے کہا تھا کہ قدمت قدوما خیر مقدمین، آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ ہاں تو یہاں پر یا تو قدومن سے خیر نے کسب مفعول مطلق کیا ہے، خیر چونکہ اس میں تفضیل ہے، وہ مصدر تو نہیں ہے کہ مفعول مطلق بن سکے، یا مضاف الیہ جو مقدمن ہے اس سے کسب مفعول مطلق کیا ہے، کسب مصدریت کر کے مفعول مطلق کیا ہے، یہ ایک مطلب وہاں پر تھا کہ اس موصوف سے بھی کسب کیا جا سکتا ہے اور مضاف الیہ سے بھی کسب کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ وہاں پر یہ تھا کہ جب خیر موصوف کی جگہ پر صفت واقع ہوا ہے تو صفت موصوف کی جگہ پر آنے کے بعد صفت خود مفعول مطلق بن گئے نائب قدومن ہو کر کے، وہ گویا کہ کل عدم ہو گیا اور خیر خود مفعول مطلق بن گیا، حالانکہ وہ مصدر نہیں ہے، وہ اس میں تفضیل ہے لیکن مصدر کی جگہ پر قائم مقام ہو گیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ مصدریت کو بھی کسب کیا اور مفعول مطلق کے نصب ہونے کے اعراب کو بھی قبول کیا، یعنی دونوں کو قبول کیا وہاں پر، وہ بات وہاں پر آئی تھی، وہی بات یہیں پر کہہ رہے ہیں، یعنی ہاں ہاں یہاں پر ابھی دیکھیں ہم کس طرح کرتے وہ دیکھیں، اذا ہوا یلسع لسعتہا میں پہلے یلسع فعل کو حذف کریں گے طولانی کلام سے بچانے کے لیے، پہلے تو اختصار کی مطلوب ہے، یعنی پہلے اس کو ہٹا دیا تو ہو گیا ہوا اذا ہوا لسعتہا، منصوب تو آ گیا نا، اب لسع مصدر کو بھی حذف کریں، ہا جو مضاف الیہ اس کو مضاف کی جگہ پر رکھیں، ہو جائے گا ہا، ہا ہو گیا، ہا ہو گیا نا، تو اب اس کو ضمیر منفصل لائیں گے تو ایہا ہو جائے گا، تو ہو جائے گا اذا ہوا ایہا، یوں یہ توجیہ کیے مفعول مطلق کی کہ مفعول مطلق خدا ایہا بن گیا ہے۔ ہاں یہ توجیہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی کہ ما زید الا شرب الابل، زید نہیں مگر یہ کہ اونٹ کا پینا ہے، تو اونٹ کا پینا زید تھوڑی ہے، الا یشرب شرب الابل ہے، یشرب تقدیر میں ہے کہ نہیں، فعل تقدیر میں رہ کے شرب الابل کو نصب دیتا ہے، یہ اس کی طرح ہے نا، ہاں یشرب فعل تقدیر میں رکھنا پڑے گا۔ یہ توجیہ آغا شلوبین نے حواشی مفصل کتاب میں کیا جو عالم نحو کا عالم تھا اس سے لی ہے، یہ توجیہ جو ہے اس کو ابن شام کہتے ہیں، یہ بہترین توجیہ ہے کہ جو نصب کی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ ہاں آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین، والثالث انہ مفعول بہ، ایہا مفعول بہ ہے، والاصل فاذا ہوا یساویہا، اصل میں یہ تھا اذا ہوا ہا
یساویہا تھا، یہ فعل تقدیر میں رہ کے نصب دیا اس کو، او فاذا ہوا یشابہھا، یا اقرب کا ڈسنا زنبور کے ڈسنے کے مشابہ تھا یا مساوی تھا۔ ثم حذف الفعل، فعل یشابہ و یساوی اس کو حذف کر دیا گیا، فانفصل الضمیر، ضمیر جو ہے وہ ہا رہ گئی، اس کو ضمیر منفصل میں تبدیل کریں گے تو ایہا ہو جائے گا۔ ہاں، ھذا هو الوجہ لابن مالک ایضا، یہ توجیہ وہ ہے جو ابن مالک نے یہ والی توجیہ بھی، چوتھی والی توجیہ بھی کی تیسری توجیہ کی طرح، ایضا یعنی تیسری توجیہ بھی اس کی تھی، یعنی ونظیرہ، یہ توجیہ چارم کی نظیر قراءۃ علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، انہوں نے لکھا ہے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، جیسے علی علیہ السلام کی قراءت ہے کہ جہاں پر عصبۃ مشہور قراءت ہے، لیکن عصبۃ علی علیہ السلام کی قراءت انہوں نے لکھا ہے لئن اکلہ الذئب، اگر حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ، ہم جب کہ پہلوان یہاں پر موجود ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں، تو عصبتاً کی توجیہ کریں گے بالنصب، نصب کے ساتھ پڑھے، ای نوجد عصبتاً، ہم جب کہ پہلوان پائے جاتے ہیں، او نرا عصبتاً، اور ہمیں شمار کیا جاتا ہے عصبہ، تو اس کی موجودگی میں یہ بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ نہیں، تو عصبتاً کی توجیہ کی مفعول قرار دیا پر۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ باقی لوگوں کو اپنا ولی قرار دیا، اپنا دوست قرار دیا، بتوں کو مثلا، فَيَقُولُونَ، تو وہ لوگ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ، وہ جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو تھوڑی عبادت کرتے، ہم تو بتوں کو وسیلہ قرار دیا الاصل اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے وہ قرآن کی آیت دوسری بھی ہے کہ لَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا، لیقولن اللہ، وہ بھی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، بتوں نے تھوڑی پیدا کیا نا، وہ بھی مانتے ہیں نا اللہ کو، بھی مانتے ہیں نا۔ اذا قیل، جب یوں کہا جائے، ان تقدیر یقولون، دیکھیں یقولون کے تقدیر میں رکھا ہے، ما نعبدہم، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم ان بتوں کو تھوڑی عبادت کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو وسیلہ ہے ہمارے لیے۔ فإنما حسنہ، اگر اس طرح تقدیر میں قیلہ نے رکھا ہے تو یہ تقدیر میں رکھنا اچھا ہے۔ انما حسنہ ان اضمار القول مستسہل عندہم، کیونکہ قول کے لفظ کو تقدیر میں رکھنا آسان تر ہو، بہت زیادہ پایا جاتا عندہم، عرب لوگوں کے پاس قول کو تقدیر میں رکھنا۔ یہ تیسری توجیہ ہو گئی، یعنی والرابع، چوتھی تھی انہ مفعول مطلق، یہ مفعول مطلق ہے، والاصل کہاں کے چلا گیا، ہاں والاصل فاذا ہوا یسلو صلعتہا، اصل جو ہے یہ ہے کہ یسلو صلعتہا ہے کہ بچھو کا ڈسنا زنبور کے ڈسنے کی طرح ہے۔ ثم حذف الفعل، فعل یسلو، اس کو حذف کر دیا، کما تقول، جیسا کہ آپ کہتے ہیں ما زید الا شرب الابل، زید نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اونٹ کی مانند پینا، یعنی یشرب شرب الابل، یشرب فعل کو تقدیر میں رکھ کر شرب الابل کا۔ ثم حذف المضاف، پھر اس کے بعد مضاف کو بھی حذف کر دیا گیا ہے، یعنی شرب کو بھی حذف کر دیا، ابل کو اس کی جگہ پر رکھا، ما زید الا الابل، یوں کہیں گے مثلا۔ ہاں، نقلہ الشلوبین، یہاں پر شلوبین اس توجیہ کو نقل کرتے ہیں، وہاں پر ہماری صلعتہم، صلعتہا، صلعہ کو بھی حذف کریں گے، خالی ہا بچ جائے گا، یسلو کو پہلے حذف کر دیا گیا تھا۔ یہ توجیہ شلوبین نے نقل کی فی حواشی المفصل، مفصل کتاب کا نام اس کے حواشی میں، ان العالم، عالم ایک نحوی کا نام ہے، وقال، اور شلوبین نے کہا ہے، وہ اشبہ ما وجہ بہ النصب، یہ توجیہ چاروں و اشبہ ہے نا، وجیتر ہے، بہترین توجیہ ہے کہ ما وجہ بہ، جس کے ذریعے توجیہ کی گئی النصب، نصب کی توجیہ کی گئی، اس میں بہترین توجیہ یہی ہے جو چوتھی توجیہ کی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ